تو بند نظام کا کیا مطلب ہے؟ بند نظام کا میرے خیال میں یہ مطلب ہے کہ وہ بطور نظام کے کسی دوسرے نظام کے ذیلی نظاموں کو اپنے اندر نہ سمو سکتا ہے اور نہ ان کے اندر اپنے آپ کو سمونے کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک یعنی اس کا یعنی بطور نظام کے وہ کسی دوسرے نظام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اور مثلا آپ دیکھیں گے اگر آپ سیاسی کشمکش پڑھیں تو مولانا مودودی کی جو مسلم لیگ پر تنقید ہے اور جو نظریہ پاکستان پر تنقید ہے اور مسلم قوم پرستی پر تنقید ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت وضوح کے ساتھ سامنے آتی ہے. یہ بات اور جگہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو مجھے اب یاد ہے یعنی مولانا مودودی کی پڑھی ہوئی یعنی دہائیاں ہو گئی اس سے، لیکن یہ کہ سیاسی کشمکش سے کا میری سوچ پہ بہت زیادہ اثر ہوا تھا. تو وہ ایک چیز جو ہے بہت مجھے وہاں آپ کو مل جائے گی. مطابقت نہیں رکھتا کا کیا مطلب ہے؟ مطابقت نہیں رکھتا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مثلا یہ مثال دیں، اسلام اور سرمایہ داری کو ملا کے مثلا اسلامی سرمایہ داری نہیں ہو سکتی، اور آپ سرمایہ داری بنائیں گے تو آپ لازماً اسلام کو مسخ کر دیں گے، اس میں تحریف کریں گے. اس طرح مثلا اسلامک سوشلزم یا اسلامی بنکاری یا اسلامی قوم پرستی. تو قوم پرستی ایک نظام ہے، اسلام ایک نظام ہے. تو اقوام کے بارے میں اسلام کا خود ایک نظام ہے. قوم پرستی اور اس نظام میں جو ہے عدم مطابقت ہے، اور وہ عدم مطابقت جو ہے عدم توافق بھی ہے، تضاد بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو قوم پرستی کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں، اس لیے قوم پرستی اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. ان معنوں میں وہ بند نظام ہے. اور میرے خیال میں یہ جو بند نظام ہے یہ ایک دوسری یعنی اس کی تشریح ہے، ایک اجتہادی تشریح ہے نئے حالات کے تحت اس بات کی کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے. تو بند نظام جو ہے مکمل کی ایک تشریح ہے موجودہ حالات میں، یعنی تہذیب جدید یا جدیدیت کے تناظر میں. کیونکہ جدیدیت کے تناظر میں اگر مثلا یہ کہ آپ سوشیولسٹ کو پڑھیں یعنی ماہران عمرانیات کو پڑھیں یعنی ہابرماس کو مثلا پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لائف ورلڈ ہے اور سسٹم کے درمیان جو فرق واضح ہوتا ہے وہ جدیدیت کے اس کے نزدیک کے خواص میں سے ہے. تو جب یہ جدیدیت نے ایک سچویشن کریٹ کی تو اس میں ہمیں ایک اجتہاد کی ضرورت پیش آئی. تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تشریح تعبیر کی نظام کے تصور کے تحت، تاکہ اس نئے ماحول میں جو ہے اسلام کے ایک مکمل نظام ہونے کے تصور کی عملی ایک صورت بن سکے. تو یہ جو دو سوال تھے ان کا میں نے جواب دے دیا. اچھا، اب اس میں اسلام کے بند نظام ہونے اور مکمل نظام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے نظاموں کے اجزاء ہم نہیں لے سکتے. لیکن اس میں دو باتیں، ایک یہ ہے کہ نظام یا ذیلی نظام یا ذیلی نظام کو بطور نظام یا ذیلی نظام نہیں دے سکتے. اور دوسرا یہ کہ اجزاء کو نہیں لے سکتے جب تک جو ہے ان اجزاء کو ان کے نظام سے مکمل طور پہ الگ نہ کیا جائے. اور یہ ہم نہیں کر سکتے جب تک نظام کو ڈی کنسٹرکٹ یا ان کا تحافظ نہ کریں. یہ تین صورت. تو اس لیے جو مطلب اب یہ مجھے نہیں پتا کہ حدیث ہے یا حکیمانہ قول ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے خود ما صف و دا ما قدر جو ہے اس کا تعلق نظام سے نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ کو نظام پہ لاگو کریں گے تو اس سے دوسرے اسلام کے حق ہونے کے تصور سے کنٹرڈکشن تضاد آتا ہے، اور نہ اس کا ذیلی نظام پہ لاگو ہوتا ہے. نظام خود ما صف و دا ما قدر کے جو قاعدہ ہے وہ اجزاء پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن اجزاء پہ بھی لاگو اس وقت ہوتا ہے جب ان اجزاء کو نظام سے الگ کیا جائے. نظام سے الگ صرف الگ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب نظام کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے، اور پھر ڈی کنسٹرکشن کے بعد تحافظ کے بعد اس کے نظامات کو الگ سے لے سکتے ہیں. جیسے مثلا امام غزالی نے لیا فلسفے کے ڈی کنسٹرکشن کے بعد فلسفیوں کے قواعد، خاص طور پر منطقی قواعد کو کی ایک اسلامی تعبیر اور تشریح پیش کی. اچھا، اور اس میں جو آخری انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ